अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर इस खबर के साथ कि शेख रशीद अमन आजकल थोड़े कंफ्यूज हैं और उन्होंने इंकशाफ किया है कि हुकूमत के 4-5-6 वज़रा की फिर से तलबी हुई है और फिर से उन्होंने उन शख्सियात से मुलाकात की है जिनसे वो पहले भी मुलाकात करके इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचा चुके थे कि अपनी कारकर्दगी ठीक करें क्योंकि आपके पास वक्त थोड़ा है। दूसरी खबर ये है कि उस्मान बुज़दार पे कड़ा वक्त आने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन है कि उस्मान बुज़दार की छुट्टी का बंदोबस्त कर लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पे एक तरीक़ेकार जो है वो तैयारी के आखिरी मराइल में है। और इससे अहम खबर ये कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसने भी तैयारी पकड़ ली है और उनका फ़कत और फ़कत इंतज़ार उनको वो बीच वाले शख्स यानी सेनेटर अली ज़फ़र की रिपोर्ट का है कि अगर उनकी रिपोर्ट उनके हक़ में नहीं आती तो फिर वो दमादम मस्त कलंदर कर देंगे। ये सब खबरें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये आप देख लें कि शेख रशीद आजकल उनमें वो जोश खरोश नहीं रहा, वो जो कह देते थे बेबाकी से दलेरी से, वैसे दलेर तो नहीं है वो, खुद उन्होंने इंकशाफ किया है, बल्कि जो एटमी धमाके हुए थे उनमें वो कहाँ चले गए थे वो खुद भी बताते हैं। दलेर और जुरत की तो बात करते ही नहीं, ना ही वो जमहूरियत या पार्लियामेंट सिस्टम के वो भी बात नहीं करते। लेकिन वो जो उनमें खुनकी थी, वो जो उनमें एक जोश और वलवला था, वो आजकल दबे हुए हैं। और शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि वफाकी हुकूमत के यानी पीटीआई गवर्नमेंट के 5 से 6 वज़रा ने फिर से उस दरवाज़े पे जाके मुलाकात की है। इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने हवाला दिया है, शख्सियात का नहीं बताया, लेकिन मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं वो तो सामने नहीं आई। लेकिन अगर हम ये सब इन मामलात को देखें तो आजकल इमरान खान या उनके वज़ीर और उनके मशीर ये बात नहीं कर रहे कि हम सब एक सफ़े पे हैं, क्योंकि जो सूरताल दिखाई दे रही है वो ये है कि सफ़ा पलट गया है। शहबाज शरीफ को एक ऑफ़र, एक पैकेज डील हुई और शहबाज शरीफ को जकड़ कर रखा इमरान खान साहब ने। तो इसका मतलब कि इमरान खान यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सख्त किस्म के इख्तलाफात हैं। तो ये बात जब हम देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि सफ़ा पलट चुका है। जब इमरान खान ये चाह रहे हों कि शहबाज शरीफ बाहर न जाए, शहबाज शरीफ से कोई डील न करे, शहबाज शरीफ को कोई ऑफ़र नहीं दी जाए, और रावलपिंडी ये चाहता हो कि शहबाज शरीफ को एक अच्छा पैकेज देकर उसकी हतमी मंजूरी लेने के लिए उसे अपने भाई के पास भेजा जाए, और फिर जब शहबाज शरीफ को रोक लिया जाता है तो इसका मतलब कि इमरान खान ने पिंडी की नाराज़गी मोल ली है। पिंडी की नाराज़गी इमरान खान उसको कितना बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के पास न वो अफरादी क़ुव्वत न वो सियासी क़ुव्वत। इमरान खान जिस तरह इलेक्शन में लाए गए, जिस मेकनिज़म से लाए गए, जिस मुनज़्ज़म अंदाज से लाए गए, वो उन्हें भी पता है। लेकिन वो असल में वो ये सब चीज़ें उनके मजाज के ख़िलाफ़ हैं कि कोई भी फिर उनका मोहसन ही क्यों ना हो, फिर उनको लाने वाला ही क्यों ना हो, फिर उनका अपना एम्पायर क्यों ना हो। लेकिन अगर इमरान खान ने ना कर दी तो फिर ना ही कर दी और अड़ गया। सो इस वक्त इमरान खान तो अड़ा हुआ, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स निकलना शुरू हो गए। साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ से निकलना शुरू हो गए कि ये जो रावलपिंडी रिंग रोड वाला मामला ये अचानक उठ गया। नेब को भी अचानक याद आ गई, अरे यार ये मामला भी है जो गुज़िश्ता 3 सालों से यानी 2018 से कंस्ट्रक्शन भी हुई, उसका पैकेज भी तैयार हो गया, मंसूबा भी तैयार हो गया, पैसे भी रिलीज़ हो गए। 3 साल के बाद इमरान खान नेब को याद आ गया कि रिंग रोड का मंसूबा है। एक और ख़बर यह है कि नेब ने एक फ़ैसला किया है कि उस्मान बुज़दार को चीनी का जो मामला है, शुगर स्कैंडल का जो मामला है, उसमें तलब कर लिया जाए। ये एक इन्फॉर्मेशन मिली है, वो अभी कंफर्मेशन उसकी नहीं, क्योंकि डेट नेब ने अनाउंस नहीं की।
لیکن یہ خبر اڑتی اڑتی پہنچی ہے کہ عثمان بزدار کو نیب فوری طور پہ طلب کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے نیب کوئی ایکشن، کوئی زبردست قسم کا ایکشن دکھائے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا یا نہیں، لیکن نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ عثمان بزدار کو اس کیس میں بلایا جائے، اور جو نوٹس رنگ روڈ والا ہے اس میں تو سیدھی عثمان بزدار پہ بات آتی ہے، کیونکہ عثمان بزدار کا ہی نام آتا ہے اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ جب باقی کیسز میں اپوزیشن والوں کو پرانے کھاتے کھول کے گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، تو اس کیس میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار کی طلب بھی ہو۔ تیسری جو بات اہم تھی وہ بات جو شیخ رشید نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے 5 وزراء کی ملاقات ہوئی ہے، 5 سے 6 وزراء کی، اور اس ملاقات میں بھی عثمان بزدار کی بات ہوئی ہے، کیونکہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ پنجاب کا اتنا بڑا صوبہ آپ نے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا ہے جو کچھ نہیں کرتا، لیکن عمران خان بار بار کہتا تھا، بلکہ وہ جو پہلے پیغام لے کے گئے تھے انہیں بھی جھاڑ پلا کر روانہ کی تھی کہ خبردار وسیم اکرم پلس کے حوالے سے آپ نے کچھ کہا۔ لیکن اب کی بار جب ان وزراء کو بلایا گیا ہے جو پی ٹی آئی کے سرگرم بنیادی پرانے ورکر ہیں اور اہم عہدوں پہ فائز ہیں، انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ اگر عثمان بزدار کے حوالے سے فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر فیصلہ ہو کر رہے گا۔ یہ الفاظ اس طرح نہیں ہوں، لیکن انہیں یہ میسج دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو نیب کی طلبی والی خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں بھی صداقتی معلوم ہوتی ہیں۔ اور شیخ رشید کے وہ چہرے سے وہ رونق جو ایک با اعتماد پر اعتماد ایک وزیر پہ ہوتی مطلب رہتی ہے، یا وہ جب بھی چاہتے تھے کہہ دیتے تھے کہ نہیں جی کچھ نہیں، اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی، نہ جی ہم ایک پیج پہ پنڈی والوں کا ساتھ ہے، یہ ہے وہ، آج کل نہیں کہتے۔ آج کل بہت پرانے حوالے دے رہے ہیں، سال کے 2 سال کے، کہ وہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، منتخب حکومت کے ساتھ ہیں، یہ 2 سال پرانی والی وہ بات کر رہے تھے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، آج کی صورتحال کیا ہے؟ شہباز شریف کے بعد ایکشن جو ہے، اور شہباز شریف کے معاملے میں حکومت نے جو جلد بازی میں ایکشن لیا، عید کے دن ان کا نام سرکولیشن سمری کے ذریعے کابینہ سے منظور کروا لیا، اسی لیے ECL پہ ڈالنے کے لیے، اس میں جو ری ایکشن نکلا ہے اس حوالے سے شیخ رشید کچھ نہیں بتا رہے، لیکن یہ تمام معاملات جو ہیں وہ عمران خان کے علم میں ہیں، اور عمران خان ایسے کیا بدقسمت یا بدبخت وزیر ہیں جن کو تمام اداروں نے فقط سپورٹ ہی نہیں کیا، لیکن ان کی جماعت کو لا کر نکڑ سے، گلی سے، روڈ سے لا کر اتنے بڑے ایوان اقتدار میں بٹھایا، اور وہ شخص وہ پارلیمنٹ کو جو وہ ٹائم نہیں دیتا، پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتا، وہ شخص 3 سالوں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کی منتخب، عوام کے ایک نمائندہ، عوام کا نمائندہ ادارہ ہے، اور وہی شخص جو ہے وہ 3 سالوں سے اپوزیشن کے خلاف وہ اپنی جو زبان سے جو نکلتا ہے وہ اپوزیشن کی اور سیاست میں ایسا گدھا کلچر اس شخص نے پیدا کر دیا، اس نے ایسی وزراء کی مشیران کی فوج پیدا کر دی ہے، مراد سعید جیسے، سارا دن وہ ادھر سے بات آئی، ادھر سے آئی، ادھر سے، بس کوئی نہ ایجنڈا، نہ ہوم ورک، نہ منصوبہ بندی، نہ حکمت عملی، نہ پلاننگ، کوئی بات نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں کون سے وزیر اس نے بٹھا دیے ہیں۔ خیر اب تو معاملات زیادہ گڑبڑ بھی ہو گئے، رنگ روڈ والا معاملہ بھی آ گیا ہے، شیخ رشید کا یہ انکشاف بھی ہو گیا ہے کہ وزراء کو طلب کیا گیا ہے، وزراء کو بتایا گیا ہے کہ بھئی معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ عثمان بزدار کے حوالے سے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور یہ انفارمیشن یہی ہے کہ عثمان بزدار کو نہ فقط طلب کیا جائے گا، لیکن عثمان بزدار کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اس کے لیے پس منظر میں بھی کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ اور آخری خبر وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے، جس کی آج میٹنگ بھی ہوئی ہے اپنے ہم خیال ساتھیوں سے، جس میں MPA اور MNA اس کے ساتھ ہیں۔ فی الحال انہیں کہا گیا کہ آپ چپ رہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے علی ظفر کو مقرر کیا۔ ویسے عمران خان نے NRO تو دے دیا ہے جہانگیر ترین کو، اور علی ظفر کو اس لیے مقرر کیا ہے۔ ویسے علی ظفر کی رپورٹ کیا ہوگی، کیونکہ ان کے معاملات عدالتوں کے پاس ہیں، جو ایجنسیز ہیں، تحقیقاتی ایجنسیز وہ تحقیقات کر رہی ہیں،
تو علی ظفر اس پہ کیا تحقیقات یا اس کی حیثیت تو کوئی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی جہانگیر ترین کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ رپورٹ آپ کے حق میں آئے گی۔ علی ظفر کی رپورٹ کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اگر علی ظفر کی رپورٹ ان کے حق میں نہیں آتی تو جہانگیر ترین پھر بجٹ میں معاملات جو ہیں وہ رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے 5-6 جتنے بھی ایم این ایز 10 ایم این ایز ان کے پاس ہیں ان کو کہہ دیں کہ آپ سائیڈ لائن ہو جائیں، آپ بجٹ اجلاس میں نہیں آئیں۔ اگر بجٹ اجلاس میں نہیں آتے تو پھر بجٹ کی منظوری ہے وہ خود مشکوک ہو جائے گی، اور پھر اپوزیشن حکومت کو دھکا دینے میں اپوزیشن کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس وقت بھی نہیں، لیکن اب وہ جو ایک صفحے والی بات بھی نہیں، اب ان پہ جو ہاتھ تھا، دست شفقت تھا، وہ بھی نہیں رہا، اور عمران خان کے اب خود کے پاس نہ اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے، نہ ان کے پاس ہوم ورک ہے، نہ ان کے پاس دانش ہے، نہ کوئی وزڈم ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے کہ وہ تمام خرابیاں، کوتاہیاں یا لاپرواہیاں یا جو غفلت جو ہیں یا ان سے جو بلنڈرز ہوئے ہیں ان پہ کنٹرول کر سکے، اور بڑی مصیبت میں ہیں۔ لیکن جو ان کی شروعات ہوگی اس جو ڈاؤن فال کی، وہ شروعات سننے میں یہی ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار سے شروعات ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عثمان بزدار کو ریپلیس کون کرتا ہے اور اس پر عمران خان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔